بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تمہیں لگے کہ اب نہ آگے بڑھ سکتے ہو اور نہ واپس پلٹ سکتے ہو تو اللہ کی جانب بھاگ جانا، دور تک، وہاں تک جہاں پہ تم اسے چھوڑ کر اس سے اتنا دور نکل آئے تھے۔ اور جب تم واپس لوٹو گے تو تم یہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے کہ وہ ابھی تک اسی جگہ پہ موجود ہے، اس انتظار کے ساتھ کہ تم بس یہی ایک راستہ جانتے ہو۔ تو جب اسے اپنی غرض سے ڈھونڈنے کے لیے آؤ گے تو اسی راستے سے آؤ گے۔ حیرت ہے نا اس کی بے لوث محبت پر کہ شکایتیں تو اس کو کرنی چاہیے اور درج وہ ہماری کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی محبت محسوس کرو گے تو اس کی محبت کی شدت بیک وقت زندہ بھی کر دے گی اور مار بھی دے گی۔ اور پھر جب تم اس کے روح پہ روح ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا تو وہ محبت سے دیکھتا ہے تمہیں، اور پھر جب تم تھک کر سجدے میں گرتے ہو تو وہ اسی سجدے میں تمہیں تھام لیتا ہے۔ یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، یوں صلح ہو جاتی ہے، اور جو مانگا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی تھکا نہیں سکتا۔ بس وہ مان جاتا ہے، اور جب وہ مان جاتا ہے نا تو جگ سارا یہ ہار جاتا ہے۔ پھر جس کا حکم وہ دیتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ اور پھر جب تم اس کو دن کے اجالوں میں ڈھونڈ نہیں پاتے ہو تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ میری جانب، میں منتظر ہوں تمہاری واپسی کا، تمہاری آواز کا، تمہاری دعا کا، تمہاری غرض کا۔ تو پھر جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو نا تو وہ تم سے پہلے ملاقات کی اس جگہ پر موجود ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظام کرو شکر کے صلے کا، تیار رکھو کن فیکون کا تحفہ۔ تو پھر فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ آج ایسا کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تو اللہ رشک کرتا ہے اس جواب پہ اور فرماتا ہے میرا ایک بندہ تھک گیا ہے، سو وہ آج مجھ سے ملنے آ رہا ہے، مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے، ساری تھکاوٹوں کو دور کرنے آ رہا ہے، مجھے منانے آ رہا ہے اور میری رضا میں راضی ہونے کے لیے آ رہا ہے، سننے اور سنانے کے لیے آ رہا ہے۔ اور پھر پتہ ہے وہ شرمندہ نہیں کرے گا، گرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، گرنے نہیں دے گا، تسلی دے گا، سہارا دے گا، اور جو زندگی تم نے خود بگاڑی ہے نا اسے پھر سے بنائے گا ویسی جیسی تم چاہو گے۔